حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے بغیر کسی اختلاف کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ پہلے مسنع بن حارثہ عراق سے آئے تھے تاکہ مزید لشکر کی استعداد کریں اور ایرانیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں وفات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت بھی کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اور بیعت خلافت لینے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ مہاجرین اور انصار کو خاص طور پر مخاطب کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پکارا گیا، مگر مجمع نے آمادگی اور جوش کا اظہار نہ کیا۔ 3 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے جہاد کا واعظ فرمایا، مگر لوگوں کی طرف سے خاموشی رہی۔ چوتھے روز ابو عبیدہ بن مسعود و ثقفی نے جہاد عراق کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ پھر حضرت سلید بن قیس اور اس کے بعد بہت سے لوگ یکے بعد دیگرے جہاد پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے اور اس طرح ایک خاصا بڑا لشکر ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو، جو سب سے پہلے جہاد پر آمادہ ہوئے تھے، اس لشکر کا سالار بنا کر مسنع بن حارثہ کے ہمراہ عراق کی جانب روانہ کیا۔ 3 دن تک لوگوں کے خاموش رہنے کو کچھ مورخین نے خاصا محسوس کیا، اور اس کا سبب مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ پہلے ہی دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فرمان لکھ کر شام کی طرف روانہ کر دیا تھا، لہٰذا لوگ ان سے ناخوش ہو گئے اور اسی لیے ان کے آمادہ جہاد کرنے پر تیار نہ ہوئے تھے۔ مگر جمہور مورخین لکھتے ہیں یہ سراسر غلط لا علمی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی کسی نے بھی مدینہ میں ایسی مخالفت نہیں کی تھی کہ اس کا حال عام لوگوں کو معلوم ہو۔ اگر واقعی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مدینہ میں پہلے ہی دن ناخوش ہو گئے تھے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس کا ذکر خاص الخاص طور پر مورخین کو لکھنا پڑتا اور اس ناراضگی کے دور ہونے کے اسباب بھی بیان کرنے ضروری تھے۔ یہ ایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی لازم آتی ہے۔ وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلاف رائے کی بنا پر ترغیب جہاد کی یوں تحقیر کرتے۔ بات صرف یہ تھی کہ جہاد کے لیے سب تیار تھے، مگر ذمہ داری لینے یا بیڑا اٹھانے میں تعامل اور ایک دوسرے کے منتظر تھے۔ ان میں سے ہر شخص کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ وہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ دوسرا قابل عزت ہے۔ اس طرح ہر کوئی چاہتا تھا کہ دوسرا کیونکہ مجھ سے بہتر ہے لہٰذا وہی جواب دے۔ اس طرح ہر ایک شخص دوسرے کا منتظر تھا۔ بعض اوقات اس قسم کے گرہ بڑے بڑے مجمعوں میں لگ جایا اور اس قسم کی مثالیں ہر زمانے میں دیکھی جا سکتی۔ یہ ایک طرح سے انسانی فطرت کا خاصا معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اعمال نیک اور خیرات و صدقات کے متعلق ایک طرف سے بچنے کے لیے چھپانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرف اعلانیہ بھی ان نیک کاموں کے لیے کرنے کا حکم ہے تاکہ دوسروں کو تحریص و جرأت ہو اور خاموشی اور رکاوٹ کی کوئی گرہ نہ لگنے پائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنی خلافت کے پہلے ہی دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا حکم لکھا تھا تو جہاد کی ترغیب انہوں نے بیعت خلافت کے بعد ہی پہلی تقریر اور پہلی ہی مجلس میں دی تھی۔ اس تقریر اور اس ترغیب کے بعد انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا فرمان لکھوایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی ترغیب کا جواب مجمع کی طرف سے کیوں نہ ملا؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی استاد اپنے شاگردوں کو مدرسہ کے کمرے میں حکم دیتا ہے کہ تختہ سیاہ کو کپڑے سے صاف کر دو یا نقشے کو لپیٹ دو
مگر اس کے حکم کی کوئی طالب علم تعمیل نہیں کرتا۔ اس کا یہ سبب نہیں ہوتا کہ اس استاد کی تعمیل کو شاگرد ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ تعمیل نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد نے سارے شاگردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا تھا۔ جب وہی استاد کسی ایک یا دو شاگردوں کا نام لے کر یہی حکم دیتا ہے تو فوراً اس کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال لوگوں کا مجمع کے دن تک خاموش رہنا خواہ کسی سبب سے ہو، مگر یہ سبب تو ہرگز نہ تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی سے ناراض تھا، کیونکہ خود مدینہ منورہ میں انصار کی ایسی بڑی جماعت موجود تھی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی۔ اگر اور لوگ ناراض تھے وہ جماعت تو ضرور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوئی۔ ان لوگوں کو کس چیز نے خاموش رکھا؟ بہرحال خاموشی کی وجہ یہی تھی کہ ہر کوئی اپنے سے دوسرے کو زیادہ فوقیت دیتا تھا، دوسرے کو زیادہ محترم سمجھتا تھا۔ اس بنا پر سمجھتا تھا کہ پہلے وہی اٹھ کر پہل کر لے تو پھر وہ اٹھے۔ اس بنا پر 3 دن کی خاموشی سبب بنی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے کا واقعہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ۔